الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. قرآن مجید کی ایک آیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی ہے. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور پھر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت نے ہمیں مسلمان بنا کر ہم پر جو احسان فرمایا، اس احسان کا ہم شکر ادا نہیں کر سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام صرف آخرت کی کامیابی کا ذریعہ نہیں ہے. دنیا میں بھی کوئی کامیاب زندگی گزارنا چاہے تو اس کے لیے بھی اس کو اسلام پر چلنا پڑے گا. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. اللہ فرماتے ہیں اسلام انسان کی وہ فطرت ہے، وہ نیچر ہے جس پر ہم نے انسان کو پیدا کیا. لہذا اسلام کا راستہ فطرت کا راستہ ہے، نیچر کا راستہ ہے. اگر کوئی اپنی نیچر سے ہٹ جائے تو بے سکونی کا شکار ہو جائے گا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ چڑیا گھر میں جانوروں کو جب بند کیا جاتا ہے تو انہیں ان کا وہ فطری ماحول وہاں میسر کیا جاتا ہے، بنایا جاتا ہے کوشش کر کے نیچرل ماحول ہو. شیر کے لیے چھوٹے موٹے ٹیلے بنائے جائیں گے، غار ٹائپ کی چیزیں بنائی جائیں گی، اور ہرن وغیرہ کے لیے کھلے میدان ہوں گے. یہ ان کا فطری ماحول ہے جس میں وہ پلتے ہیں، بڑھتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ شیر کے لیے ایئر کنڈیشن روم بنا دیا جائے، صوفوں کا انتظام کر دیا جائے، کھانے کے لیے چمچے اور کانٹوں کا انتظام کیا جائے. شیر ان چیزوں سے خوش نہیں ہوگا. جانور کو اللہ نے جس فطرت میں پیدا کیا ہے، جانور اس فطرت پہ خود بخود چلتا ہے، اس کو چلانا نہیں پڑتا.
انسان کے بارے میں ایک بہت بڑا دھوکہ جو دنیا کر رہی ہے، وہ دھوکہ یہ کہ انسان کو بھی جانوروں کی طرح صرف جسم سے مرکب، اور جیسے جانور کے پیٹ انسان کے پیٹ، جانور کی آنکھیں انسان کی آنکھیں، اس کا کان اس کا کان، تو ایک مادی چیز سمجھتے ہیں۔ لہذا مادیت کا تو خیال کیا جاتا ہے، انسان کی ضرورتوں کا، اس کا پیٹ بھرنا بھی ضروری، اس کی بیماریوں کے علاج کے لیے دوائیں بھی ضروری، لیکن انسان کی زندگی کا ایک اور پہلو ہے جس سے جانور محروم ہیں، اسے بھی فطرت پہ لانا ضروری ہے، وہ ہے انسان کی روحانی زندگی۔ انسان زندگی گزارنے کے طور طریقوں میں جانور سے ممتاز ہے۔ اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں، دیکھیے جانور ساری زندگی دانت صاف نہ کریں ان میں کچھ نہیں ہوتا، ہم اور آپ کو دانت صاف کرنا پڑتے ہیں۔ جانور غسل نہیں کرتے پھر بھی صاف رہتے ہیں، ہم اور آپ کو ہر 2-3 دن کے بعد غسل کرنا پڑتا ہے، جسم کو صاف رکھنا پڑتا ہے۔ جانور کے جسم پہ لباس نہیں ہوتا، انسان بغیر لباس کے بہت برا لگتا ہے۔ جانور کو اللہ نے خود بال دے دیے ہیں اس کے جسم پہ، انسان کو لباس پہننا پڑتا ہے۔ جانور کو یہ نہیں پتا کہ احسان کیا ہے، احسان فراموشی کیا ہے۔ انسان اگر احسان فراموشی پہ اتر آئے تو لوگوں کی نگاہوں میں گر جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جانوروں میں مائیں اپنے بچوں کو کتنی محنت سے پالتی ہیں، بڑے ہو کر بچے غائب ہو جاتے ہیں، پوچھتے بھی نہیں۔ بلی کے بچے بڑے ہو کر پوچھتے بھی نہیں ہماری ماں کس حالت میں، لیکن ان پر یہ چیز بری بھی نہیں لگتی۔ انسان جھوٹ بولنا شروع کر دے تو ہر ایک کو برا لگتا ہے، گندا ہو جاتا ہے۔ سچ بولنے والا اچھا لگتا ہے کہ بھی زبان کا صاف ہے، پکا ہے۔ جانوروں کی زبان ہی نہیں ہے کہ سچ اور جھوٹ کی آزمائش میں وہ مبتلا ہوں۔ یہ بہت بڑا فرق ہے انسان کی اور جانور کی زندگی میں۔ انسان کو ایسے احکام دیے گئے ہیں کہ اگر ان احکام کی انسان رعایت نہ کرے، ان احکام پر نہ چلے، تو وہ جسم کے لحاظ سے جانور اور اس میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا۔ جانور اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگتا ہے صبح و شام، اگر انسان بھی یہ کام شروع کر دے کہ سب میں کھا لوں، سب کچھ میرے پیٹ میں آ جائے۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ جانور کھا رہا ہوگا، کوئی دوسرا جانور اس کے ساتھ کھانے میں شریک ہو تو اپنا کھانا چھوڑ کے اس کو کہتے کہ جی پہلے آپ بسم اللہ کریں، میں کوئی بات نہیں، آج میں بھوکا رہ لوں گا۔ کبھی ہوتا ہے ایسے؟ وہ تہذیب سے آشنا نہیں ہے، تہذیب نہیں ہے۔ انسان نام ہی تہذیب کا ہے۔ اگر انسان سے تہذیب چھین لی جائے تو قرآن کہتا ہے اولئک کالانعام، یہ لوگ چوپایوں کی طرح ہیں، بل ہم اضل، بلکہ چوپایوں سے زیادہ بدتر ہیں، کیونکہ چوپائے میں عقل نہیں ہوتی، اس لیے تہذیب نہیں ہے۔ اس کو تو ہم نے عقل دی تھی پھر بھی تہذیب یافتہ نہیں ہے۔ تو میرے بھائی، مجھے اور آپ کو تہذیب یافتہ بننا پڑے گا اپنے آپ کو انسان ثابت کرنے کے لیے۔ کھانے پینے سے انسان ثابت نہیں ہوتا، ہمارا انسان ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ کچھ احکامات ہیں، کچھ تہذیب اختیار کرنی پڑے گی۔ اگر وہ تہذیب نہیں ہے تو قرآن کا صاف اعلان ہے اکل انعام، چوپائے،
جانور، چاہے وہ دیکھنے میں کتنا ہی اچھا کیوں نہ نظر آ رہا، 3 پیس سوٹ میں ہو، خوب کھرچا ہوا، نہایا دھویا ہوا، ڈیٹول سے نہا کے آیا ہو، ریگ مال سے لڑائی کی ہو، بڑا چمکا دمکا، ہر جگہ اس کی عزت ہو رہی ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں اس میں تہذیب نہیں ہے۔ وہ تہذیب جو اللہ نے جس میں تہذیب کہا ہے، ایک تہذیب دکھانے کی ہوتی ہے، حقیقت کی نہیں ہوتی۔ تو اللہ کی نظر میں ایسا سوٹیبل آدمی، ایسا آدمی جو بہت ہر ایک کی نظر میں قابل عزت ہے، مگر اللہ کی نظر میں اولئک کالانعام، یہ چوپایوں کی طرح ہیں، بل ہم اول، بلکہ جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہیں۔ تو میرے بھائی پہلے تو یہ بات دماغ میں اتار لیجیے کہ ہمیں تہذیب یافتہ بننا پڑے گا، تب ہم انسانوں کی فہرست میں داخل ہوں گے۔ تہذیب یافتہ بننے کے لیے دیکھیے، تہذیب کا سب سے پہلا اثر انسان پر یہ پڑتا ہے، سب سے پہلا اثر جب بھی کوئی مہذب بنتا ہے نا، مہذب، سب سے پہلا اثر کہ اس کے اخلاق اچھے ہو جاتے ہیں۔ بد تہذیب آدمی کے اخلاق اچھے نہیں ہوتے، جب بھی بات کرے گا ایسے جیسے لٹ مار رہا ہے۔ کیا خیال ہے بھائی، غلط بات تو نہیں کہہ رہا؟ تہذیب کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ یعنی عرف میں اخلاق سے، باقی ہوتی تو اس سے پہلے ہے۔ تہذیب کی ابتدا قرآن نے جو شروع کی ہے، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، لباس اور جسم کو پاک رکھنا، یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ جانور لباس اور جسم کو پاک نہیں رکھتے، جہاں کھڑے ہوں گے وہیں ہگ دیں گے۔ تھوڑا بہت کتے میں سلیقہ ہے، تھوڑا سا وہ مٹی وٹی کھرچے گا اس کے بعد، لیکن یہ نہیں دیکھے گا لوگ دیکھ رہے ہیں یا نہیں دیکھ رہے۔ طہارت کا اہتمام صرف اور صرف انسان کرتا ہے، انسان کے سوا دنیا کی کوئی مخلوق طہارت کا اہتمام نہیں کرتی۔ فقہائے کرام جو اسلام کے قانون کو بیان کرنے والے ہیں، ترکیب دے کر فقہاء نے یہ کارنامہ انجام دیا ہے کہ اسلام کے جو احکام ہیں، جن کو ہم تہذیب کے احکام کہہ سکتے ہیں، یہ فطرت کے احکام کہہ سکتے ہیں، ان کو ترتیب سے کتابوں میں جمع کیا ہے۔ تو تمام فقہاء کی عادت میں سب سے پہلے کتاب طہارت، طہارت کے ابواب، ان کو پتہ ہے اسلام کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ طہارت سے، جسم کو، لباس کو اور اپنے پیٹ کو بھی ناپاک اور گندی چیزوں سے پاک رکھنا۔ اگر کوئی کھاتا ہی ناپاک چیزیں، دیکھو بلی کے سامنے چوہا چھوڑ دو، چوہے کو کھا جائے گی، کھاتی ہے نہیں کھاتی؟ لال بیگ چھوڑ دو، اس کو بھی کھا جائے گی۔ وہ یہ نہیں دیکھے گی، ان بلیوں کے یہاں کوئی مفتی نہیں ہوتا آگے پوچھے یہ پاک ہے یا ناپاک ہے۔ کیا خیال ہے بھائی؟ یہ پاکیزہ چیز ہے یا یہ ناپاک چیز ہے؟ اس بحث میں نہیں پڑتی، آل بلا جو آ جائے۔ شیر کو کھانے سے مطلب ہے مردار ہو یا حلال ہو، اس کو اس سے بحث نہیں۔ انسان چونکہ مہذب ہے، لہذا انسان پر بہت ساری چیزوں کو حرام قرار دیا گیا جو انسان کی انسانیت کے منافی ہیں، انسان کی شان کے لائق نہیں۔ اس کی تفصیل میں بہت سارے بیانات میں کر چکا ہوں مختصراً۔ پہلی بات تو یہ کہ ایسی چیزوں پر پابندی لگائی جو ناپاک گوشت ہے، جن کا کتے کا گوشت ناپاک، تمام درندے، چند مخصوص جانور حلال کیے ہیں جن کا گوشت پاکیزہ ہوتا ہے، اور ان مخصوص جانوروں میں بھی 2 شرطوں کے ساتھ کھانے کی اجازت دی ہے۔ اللہ کا نام لے کے اس کے گلے پہ چھری پھیری جائے، تاکہ اس کے جسم میں جتنا ناپاک خون ہے، خون بھی ایک نجس اور ناپاک چیز ہے، تو وہ سارا کا سارا خون اس کے جسم سے نکل جائے۔ خون انسانوں کے کھانے کی چیز نہیں، درندے ہیں خون پیتے، خون ایک ناپاک اور نجس بدبودار چیز ہے، تو گوشت کو خون سے پاک کیا جاتا ہے۔ اس سے بہترین
اور کوئی طریقہ نہیں ہے گوشت کو پاک کرنے کا، خون نکل جائے، اس سے بہترین کوئی طریقہ نہیں۔ زمانے جاہلیت میں صحابہ کرام مردار بھی کھا لیا کرتے تھے۔ کہیں نظر آیا کوئی جانور مرا پڑا ہے، اس کو لایا، کھال اتاری، کھا گئے۔ بعض مرتبہ ایسا بھی ہوتا تھا کہ جانور کھڑا ہے، وہیں سے اس کا گوشت کھڑے کھڑے اس کے جسم سے کاٹ لیا، جس سے جانور کو اذیت بھی بہت زیادہ ہوتی تھی، اور گوشت پکا کے کھا۔ اسلام نے اس درندگی سے منع کیا، یہ تہذیب کے خلاف۔ دو چیزوں کی رعایت کی ہے جانوروں میں، ایک تو ان کا گوشت بھی حلال ہو جائے، پاک ہو جائے، دوسرا جانور کو مارنے کا طریقہ ایسا استعمال کیا جائے جس میں جانور کو زیادہ تکلیف نہ ہو۔ دنیا کی وہ قومیں جو آج تہذیب یافتہ بنتی ہیں، حقوق کے نعرے لگاتی ہیں، ان کے ہاں جانوروں کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے، انسانوں کے ساتھ بھی بدترین سلوک کرتے ہیں جو تیسری دنیا کے انسان ہیں، لیکن جانوروں کے ساتھ بھی بہت ہی اذیتناک سلوک۔ جانوروں کو ہلاک کرنے کے جو طریقے ہیں وہ بہت ہی اذیتناک اور خطرناک۔ ہمارے دوست نے بتایا چائنا میں انہوں نے خود دیکھا بکرا یا کتا، وہ تو کتا بھی کھا جاتے ہیں، تو اس کو پکانے کا طریقہ اتنا وحشیانہ ہے، دیگچا یا کوکر بہت بڑا کھولتا ہوا، اس میں تیل زندہ پکڑ کے اس میں پھینک دیتے ہیں جانور کڑھائی، وہی اندر مرے گا اور وہی اس کی کھال بھی گل جائے گی، تاکہ یہ جو اتنی ہے نا، دو آدمی ٹانگیں پکڑے اور ایک گلے پہ چھری پھیرے اور تیسرا اس کی بوٹیاں چاپیں، اتنا ٹائم نہیں، انہوں نے ترقی کرنی، بڑے بڑے ڈیم بنانے ہیں ابھی، ان کی تمام تر توجہ ترقی پر ہے، انسانیت پر نہیں ہے۔ اور ترقی سے ان کی مراد یہ ہوتی ہے کیسے ہم اچھا کھانے والے، اچھا پہننے والے بن جائیں، جو جانور کی بھی یہی خواہش ہوتی ہے، اپنے ذہن کے مطابق وہ بھی یہی کچھ کرتا ہے۔ شہوتیں پوری ہوں کس طریقے سے، کس قدر اذیتناک طریقہ ہے، شریعت نے حکم دیا جانور کو ذبح کیا جائے۔ یہ ذبح کرنا ایک عجیب عمل ہے، اس میں جانور کو تکلیف بہت ہی تھوڑی ہوتی ہے، لیکن تڑپتا ایسا ہے کہ ترس اس پہ بہت آتا ہے انسان۔ آپ نے کسی جانور کو اٹھا کے کڑھائی میں پھینک دیا، اوپر سے بند کر دیا اس کے ڈھکن کو، اب وہ جو جیسا مرضی تڑپے گا، دیکھنے والے کو اس میں ترس نہیں آئے، بند ہو گیا۔ عذاب میں ہے، اذیت میں۔ ذبح کرنے میں ایک سائنسدان نے لکھی ہے یہ بات، اس نے یہ خواہش ظاہر کی کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میری موت جب آئے تو مجھے کوئی ذبح کر دے، سب سے آسان ترین موت۔ اب کوئی ایسا نہ ہو اس کی طریقے سے جا کے خودکشی کرنا شروع کر دے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ہمارے جسم میں خون ہے نا، خون یہ جب تک جسم میں رہتا ہے تو تکلیف کا احساس ہوتا ہے، خون کا دوران جسم میں ذرا بھی کم ہوگا، تکلیف کا احساس ہونا ختم ہو جائے۔ بعض ایک بازو کو زور دے کے بیٹھتے ہیں، بازو سن ہو جاتا ہے۔ سن ہونے کا مطلب کیا ہے؟ خون کا دوران تھوڑا کم ہوا ہے، ختم نہیں ہوا، خون موجود ہے، کم ہوا ہے، لیکن وہ بازو کیسا پتھر بن جاتا ہے، اس میں کوئی بھی ہمارے احساس نہیں ہوتا۔ یہ خون ہے، جب تک ہے تو تکلیف کا احساس ہے، خون نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ جانور کو جب ذبح کیا جاتا ہے تو اس کے دماغ سے بھی خون نکل جاتا ہے، اور یہ جو دل کا خون دماغ کی طرف جا رہا تھا، یہ رابطہ فوراً منقطع ہو جاتا ہے، کنیکشن ختم، لائنیں کاٹ دی آپ نے۔ لہذا اس کو تکلیف سوچنے کے لیے، اس کے پاس دماغ جو ہے نا، دماغ جو جسم کی تکلیف کو سوچے گا، اس سوچنے کے لیے اس کے پاس ایندھن ہی نہیں ہے۔ دماغ کو بھی خون کا ایندھن چاہیے سوچنے کے لیے، لیکن شریعت نے اس میں ایک رعایت یہ بھی کی کہ مکمل گردن نہ کاٹ ڈالو اس کی۔ کیسی عجیب حکمت ہے اس میں۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ علوم نبوت اور تعلیمات نبوت یہ خود دلیل نبوت ہے۔
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہی آپ کے سچے نبی ہونے کی دلیل ہیں۔ 1400 سال پہلے ایسی تعلیمات دی جا رہی ہیں جن سے بہترین اور جن سے زیادہ اچھی تعلیم ہو نہیں سکتی۔ تو حکم کیا دیا گیا ہے کہ پوری گردن نہ کاٹی جائے۔ اس کی وجہ یہ کہ یہ پیچھے گردن میں گدی کی طرف آسابی رگیں ہوتی ہیں، اگر یہ بھی کٹ جائیں تو جسم کو وہ جو تڑپتا ہے نا وہ بھی ختم ہو جائے گا، اور جس کی وجہ سے خون جسم سے نکلے گا نہیں۔ تو شریعت یہ بھی چاہتی ہے کہ گوشت بھی پاک صاف ہو جائے، اور شریعت یہ بھی چاہتی ہے کہ جانور کو تکلیف بھی کم سے کم ہو۔ اس کے لیے ذبح کا طریقہ اس سے زیادہ بہتر کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اسے کہا جاتا ہے حلال گوشت۔ آج کل باہر سے تو گوشت آ رہا ہے، ہر ڈبے پہ حلال لکھا ہوا ہوتا ہے، وہ حلال ہوتا نہیں ہے، یاد رکھیں۔ ان کے بارے میں بہت اختلافات ہیں علماء کے، پتہ نہیں ہے کہ وہاں باہر ایسی کمپنی ہیں جنہوں نے مہریں بنائی ہوئی حلال، یعنی جن چیزوں کا حلال اور حرام سے تعلق نہیں ان پہ بھی حلال کی مہر لگا دیتے۔ جن چیزوں کا نمک، اس پہ بھی حلال، نمک تو بھائی حلال ہی ہوگا چاہے وہ چائنا میں پیدا ہو، چینی اس میں بھی لکھا ہوا ہے حلال۔ تو لگتا ہے کہ ان کو اس سے کوئی بحث نہیں ہے کہ واقعتاً کوئی تحقیقی ادارہ ہے جس نے ان چیزوں کو حلال قرار دیا یا نہیں دیا۔ ہر کمپنی نے اپنی حلال کی ایک مہر بنائی ہوئی ہے اور وہ ہر ڈبے پہ لگا دے، اس سے وہ حلال ہونا ثابت نہیں ہوتا اس کا۔ بارے میں یہ اس کر رہا تھا کہ تہذیب یافتہ بننا یہ انسان کی صفت ہے۔ اسی میں یہ بھی ہے کہ لباس سے، جسم کی طہارت سے، جانور دانت صاف نہیں کرتے، شریعت نے حکم دیا روزانہ 5 مرتبہ دانتوں کی رگڑائی کرو، 5 مرتبہ۔ تو میں جو آج جس موضوع پر بیان کرنے چلا ہوں وہ بھی اس کا تعلق بھی اسی سے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اہل ایمان کی ایک صفت بیان کی ہے جو آج میں نے بیان میں آیات تلاوت کی۔ فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ جانور کا امتحان نہیں ہوتا، آزمائش نہیں ہوتی، انسان کی آزمائش ہوتی ہے، اسے آزمایا جاتا ہے۔ فرمایا ہم تمہیں ضرور کی ضرور آزمائیں گے، خوف کے ذریعے، تمہاری جان اور مالوں میں نقصانات کے ذریعے۔ مال میں نقصان ہوگا، بے روزگاری بڑھنا شروع ہو جائے گی، جان میں نقصان ہوگا، بیماریاں آنا شروع ہو جائیں گی، خوف، دشمن کا خوف تم پہ مسلط کر دیا جائے گا، امن و امان چھین لیا جائے گا تم سے۔ ان چیزوں کے اسباب کیا ہوتے ہیں یہ ایک الگ بحث ہے، اس میں بھی انسان کا اپنا دخل ہوتا ہے۔ لیکن جب یہ چیزیں تم پر مسلط ہو جائیں تو تہذیب یافتہ انسان جو واقعی انسان ہے وہ صبر کرتا ہے۔ مصیبت جب انسان پر آتی ہے، کوئی بھی پریشانی آئے تو جو مہذب ہوگا، تہذیب یافتہ ہوگا، وہ کیا سمجھے گا یہ مصیبت اللہ نے بھیجی ہے، مجھے اس میں صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ آج جیسے جیسے دین زندگیوں سے نکل رہا ہے، صبر بھی زندگیوں سے نکلتا چلا جا رہا ہے۔ ہر آدمی کی یہ خواہش ہے، یہ چاہتا ہے کہ میری ہر خواہش پوری ہو۔ جب نہیں ہوتی تو خودکشی کے خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں، اوٹ پٹانگ باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہائے یہ ہو گیا، ہائے یہ ہو گیا، ہائے میں مر رہا ہوں، ہائے یہ ہو گیا۔ حالانکہ بہت کچھ مل رہا ہوتا ہے، پھر بھی اس کے باوجود فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ، ان صابرین کو خوشخبری سنا دیں۔ وہ صبر کرنے والے کون ہیں، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ فرمایا جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، قالوا تو یہ کہتے ہیں انا للہ، ہم اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے غلام ہیں، مالک کو اجازت ہے کہ وہ غلام کے ساتھ جو معاملہ کرے۔ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہم نے لوٹ کر اسی کی طرف جانا ہے،
لہذا جب ہم جائیں گے تو اس مصیبت کے نعم البدل کو ہمیں عطا کر دے گا، کیونکہ ہمارا دشمن نہیں ہے۔ دشمن جب کسی کو نقصان پہنچاتا ہے تو اس کی نیت کچھ اور ہوتی ہے، اس کا مقصد نقصان برائے نقصان۔ اور دوست جب کسی کو تکلیف دیتا ہے تو یا تو وہ دوست نہیں ہے، اور اگر دوست ہے تو وہ تکلیف کسی خوشخبری کا پیش خیمہ ہوتی ہے۔ دیکھیے ڈاکٹر کے پاس جب جاتے ہیں تو بعض دفعہ ڈاکٹر بھی ٹھیک ٹھاک تکلیف پہنچاتا ہے، کوئی پھوڑا ہوگا تو اس کو دبا کے چیرا لگائے گا، اس میں سارے جو سویلنگ ہوئی ہے اور اس میں پیپ اور خون نکالے گا، چیختے نہیں چیختے؟ لیکن ڈاکٹر کے بارے میں کبھی نہیں کہتے مروا دیا اسے، کبھی کہتے مروا دیا، آئندہ تو میں کبھی قدم نہیں رکھوں گا، اس کو محلے سے بھگواؤں گا، میں تو آیا تھا اس کے پاس میری تکلیف کو دور کرے گا، اس نے تو چیخیں نکال دی میری۔ یہ کوئی ڈاکٹر ہے؟ ایک ٹیکہ اس کو بھی لگنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو جو کر رہا ہوگا نا ڈاکٹر بائی پاس تک کر لیتے ہیں، لیٹ جاتے ہیں ڈاکٹروں کے سامنے، کھولو میرا سینہ، کاٹو یہ ہڈیاں توڑو اور دل نکال کے اوپر سے جو رکت سمجھ میں آئے کاٹ دو، جو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا کاٹنا ضروری ہے اس کو کاٹ دو اور پھر اس کو جوڑ دو، اور جو ہے نا پھر مجھے سبزیوں کا رس پینے کا 1 مہینہ مشورہ دو گے، اس کو بھی صدق دل سے عمل کروں گا، اور اس کے بعد ساری زندگی پہ میرا آپ کے سے اصلاحی تعلق ہو جائے گا، آپ کی دواؤں پہ چلتا رہوں گا۔ گردے نکلوا دیتے ہیں، پھیپڑے پھینکوا دیتے ہیں ڈاکٹروں کے مشوروں پر۔ کیوں؟ ڈاکٹر کے بارے میں یقین ہے کہ یہ میرا خیر خواہ ہے، یہ میرے فائدے کے لیے یہ کام کر رہا ہے۔ نہیں آئی میرے خیال بات سے؟ اللہ تو نہ گردے نکلواتا ہے نہ پھیپڑے نکلواتا ہے، تھوڑی سی پریشانی آ جاتی ہے، جاب نہیں مل رہی، یہی ہوتا ہے، حالانکہ کھانے کو پھر بھی مل رہا ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں سے جگاڑ ہو ہی جاتا ہے، کبھی بھائی کھلا دیتا ہے، کبھی محلے والے کھلا دیتے ہیں، چلو بے روزگار ہے، کچھ روٹی پیٹ میں اتر جاتی ہے، اس کے جاب نہیں مل رہی، اس پہ خودکشی کے خیالات، پریشان۔ ہمارے پاس درجنوں فون آتے ہیں، درجنوں لوگ آتے ہیں، یہ پریشانی وہ پریشانی۔ ٹھیک ہے، پریشانی میں انسان پریشان ہوتا ہے، ہر آدمی ہوتا ہے، لیکن اس کی کچھ لمٹ ہونی چاہیے، حدود ہونی چاہیے۔ دین سے دوری ہے، جب انسان کے دل میں اللہ کی محبت نہیں ہوتی، اللہ کو اپنا خیرخواہ نہیں سمجھتا، تو اللہ کی طرف سے ہر آئی ہوئی تکلیف پہ چیختا ہے، پھر وہ عذاب سمجھتا ہے اس کو۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ، فرمایا قرآن مجید نے کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے کنارے پہ کھڑے ہو کر، پورے دین میں نہیں آتے۔ فَإِنْ أَصَابَتْهُمْ فِتْنَةٌ، اگر کوئی مصیبت آنا شروع ہو جائے تو اس فتنے کو کعذاب اللہ، اللہ کا عذاب سمجھنا شروع کر دیتے اور لعنت بھیجتے پھر دین پر۔ یہ کون لوگ ہیں جو کنارے کنارے پر کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں؟ جب تک اللہ ان کو خوش رکھے تو یہ بھی خوش رکھیں گے، ادھر اللہ نے خوش رکھنا چھوڑ دیا تو یہ بھی اللہ کو خوش رکھنا چھوڑ دیتے، عبادت چھوڑ دیتے۔ خسرت دنیا والآخرہ، فرمائیں گے نہ دنیا میں کچھ ملے گا اور نہ آخرت میں کچھ ملے گا۔ یہ ایک بات یاد رکھیں، اللہ کی شکایتیں کرنے سے اللہ کا کچھ نہیں بگڑتا، اور نہ اللہ ان شکایتوں سے متاثر ہو کر آپ کی بگڑی بنانے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ کوئی اگر کہے نا اللہ میرے ساتھ یہ نہیں کرتا وہ نہیں کرتا، تو ایسے نہیں کہ اللہ کہے کہ اس کے ساتھ تو کرنا چاہیے، زیادہ پریشان لگ رہا ہے۔ کیا خیال ہے بھائی؟ کسی دنیا دار یا مخلوق کے سامنے جائے نا اور اس کے مظالم بیان کریں، تم میرے ساتھ یہ نہیں کر رہے، تم نے یہ، ممکن ہے اس کو ترس آ جائے اور کہ چلو بھائی آج سے میں تمہاری آمدن میں تمہاری تنخواہ ڈبل کر دیتا ہوں۔ لیکن جو اللہ کے پاس ایسے کہتے ہیں نا اللہ تم نے یہ بھی نہیں کیا میرے ساتھ یہ بھی، تو شکایتیں کرنے والا سمجھ رہا ہوتا ہے شاید اللہ کو اس سے غصہ آ جائے اور غصے میں آ کے جو ہے نا وہ اپنی نعمتیں برسانا شروع کر دے۔ ایسا نہیں، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیونکہ اللہ حاکم ہے،
اور وہ اپنے آپ کو حاکم سمجھتا بھی ہے، اور وہ یہ بتاتا ہے کہ کسی کا مجھ پر احسان نہیں ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، میں نے اتنی نعمتوں کے تم پر انبار لگا دیے ہیں کہ تم ان نعمتوں کو شمار کر نہیں سکتے، لہذا شکر کرو گے تو دوں گا، شکر نہیں کرو گے ہائے 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 کرتے رہو گے، اس کا مطلب ہے جو نعمتیں تمہیں مل رہی ہیں ان کو بھی میری طرف سے نہیں مانتے۔ پہلے پرانی والی نعمتوں کو تو تسلیم کرو کہ وہ میں دے رہا ہوں۔ آج جو دنیا میں پریشانیاں ہیں اکثر ان میں ایسی ہیں کہ انسان اپنے آپ کو کسی نعمت کا مستحق سمجھتا ہے، نہیں ملتی تو پریشان ہوتا ہے۔ اگر وہ اپنے آپ کو اس نعمت کا مستحق سمجھنا چھوڑ دے کہ میں ہوں ہی نہیں اس کا اہل، پھر جتنی نعمتیں ملیں گی اس پر خوش بھی ہوگا، اللہ کا شکر بھی ادا کرے گا۔ یہ میں آپ کو ٹینشن فری ہونے کا نسخہ بتا رہا ہوں۔ اکثر لوگ کہتے ہیں نا حضرت پریشان ہیں، کوئی حل بتائیں اس پریشانی کا۔ پریشانی کا ایک حل یہ کہ جو آپ چاہ رہے ہیں وہ ہو جائے، ایک حل تو یہ، لیکن یہ دائمی حل نہیں ہے، اس لیے کہ کچھ دنوں کے بعد کچھ اور چاہنا شروع کر دیں گے۔ کیا خیال ہے بھائی؟ دل تو سینے میں لگا ہوا ہے، اور یہ دل کے اندر جو چاہتے ہیں یہ ختم ہونے والی نہیں۔ ابھی آپ چاہ رہے ہیں میری تنخواہ اچھی ہو جائے، جب ہو جائے گی تو تھوڑے دن میں کوئی اور خواہش، بوڑھے ہونے لگیں گے دل چاہے گا کہ میں بوڑھا نہ ہوں۔ کیا خیال ہے؟ یہ ہر آدمی کا دل چاہتا نہیں کیا؟ اب چاہت یہ ہوگی کہ میں کسی طریقے سے بوڑھا نہ ہوں، یہ خواہش پوری ہوگی۔ بال سفید ہونا شروع ہو جائیں گے، کچھ دن تو چھپائیں گے مہندیاں لگا لگا کے کالے کولے سے، لیکن پھر کالا کولا انکار کر دے گا، بولے گا بھائی بہت زیادہ ہو گئے، صحیح ہے بہت زیادہ ہو گئے، اب نہیں، اب پتہ چل جائے، اب پکڑا جائے تو پھر صبر کرنا پڑے گا سفید بالوں پہ، اپنی بزرگی کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ وہاں جا کے بھی تو صبر کرے گا نہیں کرے گا؟ ما قضى احد منها لبانته ولن انتهى عرب الا الى عربی۔ ایک متنبی ایک شاعر گزرا ہے، کہتا ہے اس دنیا سے آج تک کسی نے اپنی خواہشات کو پورا نہیں کیا، ایک خواہش کسی کی پوری ہوئی، ہزاروں انڈے بچے دے کے وہ دنیا سے گئی ہے، وہ خواہش ہزاروں خواہشات پیدا کر کے گئی ہے۔ دنیا میں کوئی ایک ایسا مرنے والا نہیں ہے جو کہ میں ساری خواہشات پوری کر کے دنیا سے جا رہا ہوں، کوئی ایک ایسا نہیں ہے۔ اگر وہ یہ کہہ بھی رہا ہے نا کہ میں ساری خواہشات پوری کر کے جا رہا ہوں تو جھوٹ بول رہا ہے، اس لیے کہ سب سے بڑی خواہش اس کی یہ تھی کہ ابھی مجھے موت نہ آئے، یہ تو ہر ایک کی ہوتی ہے، یہ خواہش پوری نہیں ہو رہی تیری، باقی کیا پوری ہوئی ہوگی؟ دنیا سے جانے والا خوش تھوڑی ہوتا ہے، زندگی سے ہر ایک کو محبت ہوتی ہے۔ تو میرے بھائی خواہش، دل کے سکون کا ایک حل تو یہ ہے کہ آپ کی تمام خواہشات کو پورا کر دیا جائے، لیکن یہ انگلش کا اسٹرکچر ہے اٹ ازنٹ پاسبل، ٹھیک ہے، یہ ممکن نہیں۔ اوباما کی ساری خواہشات پوری نہیں ہوتی، امریکہ کا صدر، تو میری اور آپ کی کہاں سے پوری ہو جائیں گی؟ اس کے پاس دولت بھی ہے، عزت بھی ہے، ہمیں تو امریکہ کا ویزا مل جائے تو ممکن ہے لوگوں کو خوشی سے نیند نہ آئے، وہ امریکہ کا صدر ہے، لیکن جا کے دیکھو، پوچھو کہ اس سے پوچھو آپ کی خواہشات پوری ہوتی؟ وہ کہے گا نہیں، جتنا میں پریشان ہوں دنیا میں کوئی بھی اتنا پریشان، بولو بھائی نہیں۔ تبھی تو ایئرپورٹ تو بتیاں بجھا کے جہازوں کو اتارا جاتا ہے، یہ ٹینشن پریشان ہونے کی تو دلیل ہے۔ ہم تو قمیض اتار کے گلی میں لوگ سو جاتے ہیں، میں تو نہیں سوتا، ایک عام بات کر رہا ہوں، کوئی فکر نہیں ہوتی۔ جو آدمی کسی ملک سفر کرنے کے لیے ایئرپورٹ کی بتیاں پہلے بجھواتا ہو، کتنا خوف زدہ ہوگا، پتہ نہیں کوئی آگے مار دینا چلا جائے، کیا کر کے چلا جائے گا۔ اور پھر اللہ نے اس کو سب سے بڑی ٹینشن دی کن لوگوں کے ذریعے، جن کے پاس نہ کھانے کو روٹی نہ پہننے کو کپڑا، دنیا کا کمزور ترین ملک، سب کو معلوم ہی ہے، اس نے دنیا کے طاقتور ترین ملک کو ٹینشن میں مبتلا کر دیا ہے۔ تو میرے بھائی اس کی خواہشات پوری نہیں، اس کی سب سے بڑی خواہش اس وقت پتہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے بابا کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ یہ آپ کو پتہ نہیں ہوگا، الحمدللہ ہمیں پتہ ہے۔ اس وقت امریکہ جو دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے،
امریکہ جو دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہے، اس کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے نہ گیس نہ تیل کچھ بھی نہیں، نہ معیشت نہ دولت، اس کی طاقت یہ کہ پٹھان اس کے فوجیوں کو افغانستان میں قتل کرنا چھوڑ دے. آئی بس وہ پٹھان جو رکشا چلاتے ہیں، کندھوں پہ رومال رکھ کے ریڑیاں لگاتے ہیں، کوئی موچی ہے صحیح، ان کے ذریعے اللہ ان کو اتنا پیٹ رہا ہے، اتنا مار رہا ہے. اس وقت اوباما کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ وہ کسی طریقے سے مذاکرات پہ آمادہ ہو جائیں تاکہ میرے تمام فوجی عزت اور عافیت کے ساتھ ان تمام کیمپروں کے ساتھ جو وہ لے کر آئے تھے وہ کیمپر خالی اسی طرح خشک حالت میں واپس چلے گئے. مذاق نہیں کر رہا میں، کہ آپ سمجھیں مبالغہ کر رہا ہوں، لیکن ایسا ہو نہیں رہا. وہ لوگ مذاکرات پہ آمادہ ہو نہیں رہے. وہ کہتے ہیں یہاں جو آتا ہے اپنی مرضی سے، جاتا ہماری مرضی سے، نہیں جانے دیں. تو میرے بھائی جب ان کی خواہشات پوری نہیں ہو رہی ہیں، اتنے بڑے عزت مآب ان کی جب خواہشات پوری نہیں ہو رہی تو دنیا میں اس کا مطلب ہے کسی کی خواہشات پوری نہیں ہو سکتی. ایک صاحب کا فون آیا پرسوں میرے پاس. وہ صاحب اگر میری بات سن رہے ہیں تو پیشگی معذرت، ان پہ طنز مقصد نہیں ہے، اور چونکہ لوگ ان کو کوئی جانتا بھی نہیں ہے تو اس لیے غیبت بھی نہیں ہوگی. ان صاحب کو یہ میں پیشگی بتا دوں کہ ان کا نام میں کسی کو نہیں بتاؤں گا، مجھے خود معلوم ہے تو میں کیا بتاؤں گا کسی کو. اور اگر کبھی میرے سامنے آ گئے تو میں کسی کو یہ بھی نہیں بتاؤں گا کہ یہ میں قصہ ان کا سنا رہا تھا، یہ بات راز میں رہے گی، مجھے واقعہ سنانے دیں. ٹھیک ہے. وہ میرے پاس آئے کہ کافی عرصے سے پریشان ہوں، رشتے ہوتے ہیں، منگنیاں ہوتی ہیں ٹوٹ جاتی ہیں، 2-2 سال کی منگنیاں ہوتی ہیں ٹوٹ جاتی ہیں. میں نے کہا 2 سال کی تو ٹوٹتی ہیں، 2 سال کا یہ طریقہ ہے 2 سال تک منگنی کا. میرا خیال تھا کہ یہ مجھ سے کوئی وظیفہ مانگیں گے اور مجھے کہیں گے کہ کوئی پڑھنے کو بتا دیں، کسی نے جادو کیا، کسی نے بندش لگائی ہے. عام طور پہ لوگ یہی پوچھتے ہیں. کہنے لگے 2 سال ہو گئے، پھر ایک اور جگہ منگنی ہوئی، وہ ٹوٹ گئی، پتہ نہیں لگتا ہے کیا ہے، چکر ہے، کوئی بندش ہے. یہی شروع میں تو انہوں نے یہی بات، بندش ہے، کوئی چکر ہے، کسی نے کالا علم کر دیا یا پیلا علم کر دیا، کچھ کر دیا. میں اس وقت بہت مصروف تھا اور وقت دینے کے لیے اس وقت ذہنی طور پہ آمادہ نہیں تھا. میں نے کہا آپ کسی اور وقت فون کر کے مجھ سے ٹائم لے لیں، اس وقت میں آپ کی بات سن لوں گا. وہ کہہ رہے تھے نہیں ابھی. میں نے کہا ابھی میرا دماغ فارغ نہیں ہے، اور وظائف اور یہ ٹوٹ کے موٹ کے میرا بیان ہے انٹرنیٹ پر ٹونے ٹوٹ کے، وہ ضرور سنیے. سمجھ آ رہی؟ اس کا نام ہی کیا رکھا ہے؟ ٹونے ٹوٹ کے. ان کی حقیقت پتہ چل جائے گی. یہ بندش اور کالا جادو اور پیلا جادو اور کالے کی کاٹ اور نیلا اور پیلا اور وظیفے، یہ سب چیزوں کی حقیقت اس بیان میں انشاءاللہ آپ کو پتہ چل جائے گی. تو اگلے دن ان کا فون آیا، تعارف کرانے لگے، میں وہی بات کر رہا ہوں. میں نے کہا مجھے خیال تھا کہ یہ فوراً وظیفہ مانگے، تو میں نے ان کو بتا دی. میں نے کہا قرآن کی ایک دعا ہے، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذرریاتنا قرۃ اعین، یہ ہر نماز کے بعد پڑھا کرے. کہتے ہیں نہیں میری پوری بات تو سن لیں. کہنے لگے میں تنگ آ گیا ہوں اس زندگی سے، میری شادی نہیں ہو رہی اور کسی چیز کی مجھ میں کمی نہیں ہے اور پتہ نہیں کیا ہو گیا، بس مجھے کوئی ایسی وظیفہ بتا دیں، ایسا عمل بتا دیں. میرا شاید یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ میں مر جاؤں. مجھے یہ پورے الفاظ بہت غصے میں تھے. تو میں نے کہا آپ اپنا لہجہ ذرا نرم کریں، اتنی زیادہ شادی نہیں ہو رہی، ایسی کون سی بنانے کی بات، ہو جائے گی انشاءاللہ، اللہ نے چاہا ہو جائے گی. نہیں، پھر مایوسی کی بات ہے. میرے ساتھ اللہ کا عجیب معاملہ، کچھ اس طرح کے الفاظ کہنے لگے اور پھر کہنے لگے بات تو 4 کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ہماری ایک بھی نہیں ہو رہی. میں سمجھ گیا یہ طنز مجھ پہ مار رہے ہیں. کہہ رہے ادھر باس تو 4 کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری ایک نہیں ہو کے دے. میں نے ان سے ایک بات کہی، میں نے کہا دیکھیں آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بعضوں کی آمدن بھی اتنی نہیں ہے لیکن پھر بھی 4 کر کے بیٹھے ہیں اور آپ شاید بہت زیادہ کما رہے ہیں، ایک بھی نہیں ہو رہی.
میں نے کہا صرف شادیوں کے معاملے میں نہیں ہے. بعض نااہل ہوتے ہیں, تعلیم ان کے پاس نہیں ہوتی لیکن لاکھوں روپے کما رہے ہوتے ہیں, اور بعض کے والدین نے لاکھوں خرچ کر دیے بیٹے کو بنانے کے لیے, لیکن وہ بیچارہ ڈگریاں بغل میں لے کے گھوم رہا ہوتا ہے. میں نے کہا اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا, راحتیں اور بھی ہے راحت وصل کے سوا, اور بھی دنیا میں غم ہے. آپ کے پاس روزگار ہے, بہت سو کے پاس روزگار نہیں ہے, وہ شادی تو اگلی چیز ہے, وہ کہتے ہیں پیسے ہی نہیں ہے, کرائے کے پیسے نہیں ہوتے. میں نے کہا بہت سے بدپرہیزی کر کے بھی صحت مند ہیں, اور بہت سے حکیموں کے مشورے اور ڈاکٹروں کے مشوروں کے بغیر ایک ایک چیز کھاتے ہیں مگر پھر بھی پورے سال کھانستے رہتے ہیں. یہ اللہ کی تقدیر ہے, اللہ کا نظام ہے, اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے. اور یہ بتانے کے لیے کہ بادشاہ اور حاکم میں ہوں, تم نہیں ہو. میں اور آپ جب یہ سمجھتے ہیں نا کہ حاکم میں ہوں, میں جو چاہوں گا ہوگا, پھر معاملہ آتا ہے خراب, پھر پریشانی بھی ہوتی ہے.